Myself, Musarrat Shaheen. I am the admin lead of DCTO Caring Foundation. I would like to start the program with recitation first. So I would like to call Shayan. Please come on the nice recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Officially give the welcome note to our honorable chief guest. Assalamu alaikum and big warm welcome Sabina ji, Rukhsana ji, मेरी सारी दोस्तें, friends. Like always I say, it feels like I'm with family. Literally जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये लगती है कि I feel that there is no boundary between the common people and you. So that's the best thing I can feel and everybody feels. So बहुत shukriya, jazakallah for being kind. That is so important. Kindness is something that has become such a celebrity now. So thank you so much for all of you being so kind. It trickles down from the leader, it trickles down to the entire team, mashallah. So बहुत बहुत शुक्रिया. और हम as children, हम parents जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब इसी का flag लेके चल रहे हैं. Kindness का, compassion का. Caring Foundation का aim भी ये है कि हम यहाँ शफ़क़त भरा माशरा establish करने की कोशिश कर रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एक बच्चा शफ़क़त और मोहब्बत की का flag लेके चलता है. So we really appreciate that. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बारी. So we can start the program. Thank you. For the organizer who has been always in contact with me for organizing these sessions, Ms. Sabeen Vertek, please come forward. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हमारी यंग स्टूडेंट्स. मैं किरण हमेशा आती हूँ और हमेशा ऐसा मुझे लगता है, मैं हमेशा पहले कहती हूँ, आज भी जब मैं क्लासेस में गई तो मैंने देखा जो बच्चों का कॉन्फिडेंस था वो उनको कुछ नहीं था कि मैं नई हूँ या मैं पुरानी हूँ या क्या, लेकिन इट्स माशाल्लाह मैं कहती हूँ इट्स ए हेवन. यहाँ पर हर बच्चा, हर बड़ा डोमेस्टिक आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है. तो ये एक बहुत बड़ी बात है किरण की. थोड़ा सबीना को मैंने कंटिन्यू कर लिया. वैसे मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगी, ख़ासतौर पे सबीना आपा की जो इतनी शॉर्ट विजिट होती है थ्रू डेफिनेटली नो डाउट किरण को आते हुए कोई नहीं मना करता. मैं सिर्फ किरण के चैट पर डालती हूँ कि हम जा रहे हैं और खटाखट आना शुरू होता है, वी विल जॉइन यू. तो कभी नहीं कहना पड़ता. तो बहुत शुक्रिया सबीना आपा कि आपने अपने इतने शॉर्ट विजिट्स होती हैं आपकी, आपने टाइम निकाला, हमारी बात को सुना और हमें बड़ा अच्छा लगा. थोड़ी सी बात सब जो है वो करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की और उसकी. हमने जो सबीना आपा से सीखा वो ये सीखा कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं सीखा कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को लीड किया. हमने
ہم نے ان کے ساتھ ایک فورم پہ کام کیا, الیکشن کے ٹائم میں کام کیا, اور ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس 2 ایسے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن سے ہم سیکھ ہی رہے ہیں. تو سمینہ آپا کا ایسا تھا کہ جب ہم الیکشن پر جاتے تھے تو ہم ان کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جاتے تھے, اور آپ کے اسی علاقے میں کھارا گھر, میٹھا گھر, سب ہم 5 منزلہ ہمارے ساتھ چڑھ رہی ہیں, اور پھر نیچے آتی ہیں, پھر دوسری منزل چڑھ رہی ہیں, پھر آ رہی ہیں, اور پھر ہم واپس اپنے الیکشن آفس جاتے تھے. یہ وہاں نماز پڑھتی ہیں اور پھر ریڈی ہو جاتی ہیں کالم میٹنگ کے لیے. تو یہ ہم ان سب سے انسپائر ہوتے ہیں, ان سب سے سیکھتے ہیں. اور جو بچیاں پیچھے بیٹھی ہیں, میں آپ سے یہی کہوں گی بچوں, آپ لوگ دیکھیں آپ کے سامنے سبینہ ہیں, آپ نے دیکھا آج ان کی انسٹیٹیوشن میں نے کیا کہا کہ ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آپ سب نے اس کرن فاؤنڈیشن کا, اس پاکستان کا, اس لیاری کا, اس کراچی کا ایمبیسڈر بننا ہے, اور ہر ایک نے سبینہ بننا ہے. ہر ایک نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے اس انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہے اور ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز اگر آپ کو موقع ملے باہر جائیں, اسٹڈیز کریں, لیکن واپس آئیں اور اپنے ملک کو سرو کریں. تھینک یو. پہلے تو میں گھبرا رہی ہوں, اتنے بڑے بڑے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے. اور پھر کرن فاؤنڈیشن جیسے آپ بولتے ہیں سبینہ کو مام, ہمارے لیے اگر پالیٹکس تو ہمیں آتی نہیں ہے, لیکن جو سوشل ورک اور جو خدمت ہم کرتے ہیں اپنی قوم کی, اس کے لیے ہماری مدر ہے سمینہ بھی. جو سیکھا ہم سے اور اللہ کرے یہ کارواں چلتا رہے. اچھا, اب ناؤ وی کم بیک ٹو دا ٹاپک. کیوں یہ ٹاپک, کیوں بچوں عورتوں کی بیماریاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو صرف بریسٹ کینسر کیوں پک کیا گیا؟ وہ اس لیے سمینہ آپا نے پک کیا کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو جتنے جلدی پکڑی جائے اتنا ہی جلدی اس کا بہترین علاج ہوتا ہے. ایک نمبر 1. نمبر 2, اس کے بارے میں بات کرنا, اس کے بارے میں ذکر کرنا. ایون اپنی بہن یا والدہ کو بتانے میں لڑکیوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی. خود اپنی باڈی کیا ہے کیا نہیں ہے ہم چیک نہیں کرتے تھے, خود اپنے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. اور آج بھی اگر ہم کھڑے ہو کے اپنے کو ایگزامن کریں تو ہمیں اپنے سے شرم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو سارے ٹیبوز ہیں کہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا, اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہونا, باپ بھائی یا والدہ ہی بٹھا دیں چپ چاپ کی تو بری بیماری ہے بیٹھ جاؤ, اس کے بارے میں ہمیں سب کو بتانا تھا. اور اتنی اچھی بات ہے کہ ابھی انڈس ہاسپٹل ہے جو ذرا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے, تو وہاں پہ ان کا ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ, ان کی ڈاکٹر نظر سے میری بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ پہلے ہمارے پاس اگر مہینے میں 10 کیسز آتے تھے اسپیشلی ینگ لڑکیوں کے, تو اب اوور 100 آ رہے ہیں. اور جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاؤ کم تم لوگ آ رہے ہو اپنے چیک اپس کے لیے, تو انہوں نے کہا کیونکہ ابھی ہمیں فرسٹ لیڈی کا پیغام ملا ہے, ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور ہمیں دکھانا ہے. تو اسی طرح سے جگہ جگہ جا کے ہم یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کیا کہ یہ چیز کیا ہے, اس کو آپ نے اپنے اوپر کیسے ایگزامن کرنا ہے. اور صرف یہیں پہ بات نہیں رکنی ہے, اگر کوئی چیز آپ کی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اس سے ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, اپنے گھر والوں کو بتائیں. اور اگر وہ ان میں سے کوئی بھی آپ کو روکنے کی کوشش کرے کہ یہ ایسی بیماری ہے ویسی بیماری ہے, تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور ہم سب یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں, اگر کوئی آپ کو روکے نہیں دکھائے ویل ہیلپ یو. اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو کے, جیسے ایک ہاتھ ٹوٹا, پیر ٹوٹا, کوئی نزلہ بخار ہوا, اس کا علاج ہوتا ہے, اس کا بھی اسی طرح سے علاج ہے, کیونکہ علاج ممکن ہے. ایک یہ, اور یہ کوئی بری بیماری نہیں ہے. اور اچھا, اب یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. ہر وقت تو ڈاکٹر کے پاس نہیں بھاگتے, اس لیے منتھ میں ایک دفعہ پیریڈس ختم ہونے کے 1 ہفتہ 10 دن کے بعد, بیسٹ کہتے ہیں 4-5 دن کے بعد, لیکن بیسٹ ہے کہ آپ پورا ہفتہ چھوڑ دو, کیونکہ ہر کسی کے PMS الگ الگ چلتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کیا کرو گے کہ سب سے پہلے ایک مرر کے آگے کھڑے ہو گئے. جب آئینے کے آگے آپ کھڑے ہو گئے, جس دن جب آپ نے شاور لیا اس کے بعد باڈی ریلیکس کر جاتی ہے, تو آپ جب شاور کے آگے کھڑے ہو گئے تو آپ مرر کے آگے کھڑے ہو گئے, تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اس میں کوئی شرمانے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے, کیونکہ کل میرے ادھر ایک پمپل نکلتا ہے, پمپل بھی چھوڑ دو, ایسے ہی ایک دانہ آ جاتا ہے جو مجھے پین نہیں کر رہا, تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ یا کوئی مجھے کہتا ہے کہ تمہارا دانہ ہے, تو میں بتا سکتی ہوں کہ ہاں یہ نہیں تھا اور یہ نئی چیز آئی ہے. لیکن اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری اسکن کلیئر ہے یا اس کے اوپر دانہ ہے, تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کوئی نئی چیز آئی ہے؟ کوئی مول آتا ہے, تل آتا ہے, کچھ
क्योंकि हम अपने चेहरे को देखते रहते हैं, इसी तरह से अपनी बॉडी को आपने एग्जामिन करना है, देखना है नहीं आपको अपनी वेन्स आर्टरीज का ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, कोई डिस्कलरेशन यानी कोई हल्का सा दूसरे रंग का पिंक हो, रेड हो, ब्लू हो, ब्लूज की तरह कोई भी कलर नज़र आ रहा है, पर्पल हो, वो आपने नोट करना है। ये आपको सब कुछ देखने से पहले पता चलेगा। प्लस शेप ऑफ योर निपल वो कैसा है, उसका कलर कैसा है, ड्रूप कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ें आपने अपनी अच्छी तरह से, मैं तो कहती हूँ रोज़ देखो, रोज़ शावर लेते हैं, रोज़ देखो, और फिर जितना आप देखोगे उतना फेमिलियर होगी। फिर उसके बाद आप दोनों हाथ उठाओगे अपने, इस तरह से उठा के देखते हैं तो फिर आपकी नीचे की सारी एनाटमी ऑब्वियस हो जाती है, आप उसको अच्छी तरह से उसको भी अभी आप सिर्फ देख रहे हो, नोट कर रहे हो। फिर उसके बाद राइट हैंड अपने सर के पीछे रख के लेफ्ट हैंड की फिंगर से एग्जामिन करें, आउटर क्वाड्रेंट से आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर आते जाओ और एग्जामिन करते जाओ। अब आपने फील करना है कि क्या कोई आपको छोटी सी भी एक मिर्ची का दाना भी समझे बड़ा है, काली मिर्च का दाना, उससे भी छोटी कोई भी चीज फील होती है तो डू नॉट पैनिक, डू नॉट रन, हाँ ये हो गया या डिस्करेज, जो भी चीज आपको नजर आई पैनिक करने की बात नहीं है। उसको आप 2-3 दिन बल्कि 1 हफ्ते तक आप देखते रहो कि क्या वो इम्प्रूव कर रहा है। कभी कभी ऐसे भी तो हो जाता है ना, कोई चोट लग गई, कोई कभी आप कोई किचन में हो तो कोई ऑयल का आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा बर्न करता है, बर्निंग सेंसेशन को भी बहुत नोट करना है। तो ऐसी चीज़ें जब हो जाए तो आप उसके बाद पैनिक नहीं करना है, देखो कि अच्छा ये है, देखते हैं वेयर इट्स लीडिंग टू, क्या बेहतर हो रहा है, ये अगर ऐसे ही रह रहे हैं गिव इट अनदर फ्यू डेज, अगर ज़्यादा गड़बड़ आ रही है तो तब तो फिर फौरन, जैसे ही आप नोट करोगे कल तो इतना था, आज इतना बढ़ गया, थर्ड डे इतना, तो फौरन जाके आप अपनी किसी भी जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है सबसे पहले उसको दिखा दो। डोंट वेट कि जी अपॉइंटमेंट मिलेगी ब्रेस्ट सर्जन से मैं उसको जाके दिखाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर्स बहरहाल नो बेटर देन अस, तो आप डॉक्टर्स को जाके दिखा दो। बहुत होगा तो वो आपका एक एक्सरे होता है, मेमोग्राफी, और यंग बच्चियों के लिए उसके साथ अल्ट्रासाउंड होता है तो वो करवा देंगे, और जो डॉक्टर होगा वो आपकी अपॉइंटमेंट भी जल्दी करवा देगा और आपको समझा भी देगा। लेकिन ये सब चीजें एक समझे टेस्ट है, ये आपका कोई इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मतलब ये है कि कैंसर हो गया है, ये बिल्कुल नहीं सोचना। अच्छा, फिर जब आप करोगे राइट हैंड पीछे रखा लेफ्ट हैंड की, ये 3 फिंगर्स में उसमें भी मिडिल फिंगर का प्रेशर ज्यादा, वरना ये पाम भी कहते हैं, लेकिन आई एम कंफर्टेबल विद दीज 3 फिंगर्स। आउटर रीजन से आप करते हुए आओ, ऑल अराउंड जाओ, फिर इन दी एंड प्रेस योर निपल, सी कोई डिस्चार्ज है, अगर क्लियर व्हाइट या मिल्की आ रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी, लेकिन अगर डिस्कलर्ड आ रहा है आपका डिस्चार्ज या स्टिकी डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है तो उसको फिर आपने ऑब्जर्व करना है। कभी कभी सफाई नहीं होती है तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। प्लस अगर कोई नम है, ग्रोइंग बच्चियों में आता है तो वो भी अगर अपनी माँ से आके या बड़ी बहन से बात करती है, खाला से बात करती है, तो उनको डिस्करेज ना करें कि ओ इस एज में हो नहीं सकता। 3 to 4 इयर्स की एज में अभी एक बच्ची का डिटेक्ट हुआ है, प्लस क्या रीजन है, दे आर वर्किंग ऑन दैट। और 9-10 साल की बच्चियों में आम अब शुरू हो गया है, तो यंग बच्चियां तो मतलब टीनेजर्स में बहुत ज्यादा अभी हो रहा है। पहले तो ये था कि 30+, पहले 40+ था, फिर 30+, अब नीचे आ रहा है ना, तो वैसे 55 एवरेज एज होती है। लेकिन ये आप इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज को, तो कोई आके बताता है तो उसको भी एग्जामिन करें। तो यूजुअली पेनफुल तो नेचुरली वो एज में होता ही बहुत ज्यादा है, फिर वो एक होगी और वो जरा मूवेबल होगी ना, तो वो आपको एक डिफरेंस, बड़े जो होंगे बुजुर्ग है कि वो आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम अपनी ब्रेस्ट को तो देख लेते हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं। ये जो बगल होती है ना, इसको एक्सिलरी रीजन कहते हैं, इसके अंदर आप इसी तरह से छोटे छोटे सर्कल्स करते हुए एग्जामिन करके देखें। बहुत जोर भी नहीं लगाना, हल्का जोर भी नहीं, अच्छी तरह से, ताकि आप अपनी बॉडी को आप खुद आराम से कर सकते हैं। और नहाने के बाद हम कर भी इसलिए रहे क्योंकि रिलैक्स हो जाता है। तो पूरा ये करते हुए आप देखें, अगर बगल में आपको कुछ हल्की सी भी चीज फील होती है तो उसको इग्नोर ना करें, आप कोशिश करें उसी दिन, नहीं तो अगले दिन आप जरूर दिखा दें। उसी की तरह एक नई चीज अभी आई है, और वो है, नई चीज आई नहीं है, होगी तो कब से, लेकिन अब एक इसमें जो एक नई चीज बहुत हेल्पफुल रही है वो है इधर शोल्डर, ये जो हमारी कॉलर बोन होती है, इससे नीचे शोल्डर ब्लेड की तरफ, इधर इसके ऊपर भी और इधर भी देखें। इसमें एक स्टेप होता है जो बिल्कुल शुरू का है, वो कहलाता है CT and C2। बिल्कुल अभी बिस्मिल्लाह हुई है और आपको ये चीज पता चल रही है। फिर उसके बाद आप लेट जाओ, लेट के एक शोल्डर के नीचे रखा आपने पिलो, राइट के नीचे रखा, तो लेफ्ट हैंड से इसी तरह से सारा चले। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, अपने घर में जिससे भी बात कर सकते हो उससे बताओ।
एंड मेक श्योर कि वो आपको डॉक्टर्स के पास लेके जाए और आपका पूरा वो मेमोग्राफी एक एक्सरे है, उससे कोई परेशान होने की बात नहीं है. यस, जब वो जाते हैं तो वो थोड़ा प्रेस करके करता है, उससे ज़रा तकलीफ होती है, लेकिन कोई फिर आपको अगर कभी फील हो रहा होगा मेरे साइजेस चेंज हो रहे हैं ज़्यादा तेज़ी से, और कभी एंगल ऑफ ग्रुप कभी यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, बदल रहा है, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप कराओ. फिर क्या है, एक तो बता दिया कि एज, बड़ी एज जो है वो तो नेचुरली है ही ज़्यादा सेंसिटिव, लेकिन छोटी एज को भी इग्नोर नहीं करना. फिर उसके बाद जिन बच्चियों के जल्दी एज में पीरियड शुरू हो जाते हैं उनको ज़रा ज़्यादा केयरफुल रहना है कि ये नहीं है कि उनके बन गया कि जी इनको होगा ही होगा, या जिनके बड़ी एज में हुआ उनको होगा ही नहीं, ऐसे नहीं है. लेकिन आपको उन बच्चियों को ज़रा ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है. इसी तरह से जितनी बड़ी उम्र की औरतें हो जाती हैं उनके पीरियड्स होते नहीं हैं, मेनोपॉज होता नहीं है, तो वो भी ज़रा इस सेंसिटिव सर्कल में आ जाती हैं. तो क्योंकि जितना भी हमारी ये साइकिल्स जितनी ज़्यादा आएंगी उतना ही हार्मोन ऊपर नीचे होता है, उतना ही आप ज़्यादा ओपन टू दिस हो जाते हो. ओके, तो उसके बाद एक ये है. फिर जिनकी फैमिली में कैंसर है, स्पेशली मदर के साइड पे नानी, माँ, खाला, बहन किसी को भी है, या अगर आपको वालिद के साइड पे भी, लेकिन मदर के साइड पे किसी भी किस्म का कैंसर हो, वालिद के साइड पे अगर ब्रेस्ट कैंसर है तब भी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो. तो उसका तो ये मतलब नहीं है कि हल्की सी चीज़ हुई तो यही है, नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा अपने लिए अवेयर रहना है, ज़्यादा अपना ख्याल करना है. प्लस अगर पहले कैंसर हो चुका है, दोबारा है. अब मेरी कज़न है, वो मुझे कहती है मुझे तो इस तरह से हुआ, ऐसे पता चला यूँ हुआ, और मैं सोचती हूँ नहीं मेरा तो ऐसे नहीं हो रहा. तो ये गलत ख्याल है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत किस्म के होते हैं और हर किस्म दूसरी किस्म को डिफरेंटली प्रेजेंट करता है. अगर मुझे एक दफ़ा हो चुका तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी दफ़ा मैं इंतज़ार करूँ वही सिम्टम्स आए, वैसे ही नज़र आए. बहुत अलग और बहुत डिफरेंट भी हो सकता है. तो ये अपना आप ख्याल करो बहुत ज़्यादा. जो लोग रेडिएशन में काम करते हैं वो भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं. जो औरतें जिनको बेबीज नहीं हो रहे होते हो या किसी और वजह से, हम सबने वादा निभाना है, हमने डॉक्टर समिया से किया है. अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक मोटिवेशनल. मैं सो उम्मीद की किरण बनना था, तो ये मेरे लिए अल्लाह की बहुत मेरे ख्याल से ब्लेसिंग है कि एक बुरा वक्त आके और उसके बाद मुझे एक मौका दिया अल्लाह ताला ने कि मैं इस बारे में बात कर रही हूँ और इस बारे में उम्मीद की एक किरण जो है वो फैला रही हूँ. थोड़ी सी बात मैं अपने सफ़र की करूँगी, लेकिन ज़्यादा बात मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आगे करूँगी. मुझे 7 साल पहले कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, और तकरीबन 3rd स्टेज की आखिरी डिग्री थी. तो उस वक्त काफ़ी लोगों को परेशानी हो जाती है कि शायद पता नहीं क्या होगा, बचेंगे भी नहीं, और बहुत सारी ख़वातीन डर के पीछे हट जाती हैं या भाग जाती हैं या कहती हैं छोड़ो अब इलाज नहीं कराना है. ये बहुत दफ़ा होता है और हम ख़वातीन अपने साथ ये जुल्म कर जाते हैं कि जानने के बाद हम डर के वापस नहीं आते हैं, जो कि बहुत गलत बात है. और ये बात मैं हर जगह खड़े होकर बहुत आराम से और बहादुरी से कहती हूँ कि देखें मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, मेरा इलाज भी हुआ, मेरी 2 सर्जरीज हुई, मेरी 18 कीमोज हुई, बाल चले गए, वीकनेस हुई, मुश्किल वक्त आया. ऐसा नहीं है कि आसान इलाज है, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के साथ, मुस्बत सोच के साथ, मुस्बत रवैये के साथ और खुदा पे अपने फेथ के साथ अगर आप आगे बढ़ें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी मुश्किल से नहीं निकल सकते. सो फेथ का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मजबूत होना, ईमान की मजबूती होना वो बड़ी ज़रूरी है इस सारी चीज़ पे, और फिर आप सेल कर जाते हैं उस चीज़ से. तो आए ऐसे वक्त भी जहाँ पे बहुत मुश्किल टाइम देखा, ऐसा वक्त भी आया कि लगा कि शायद अब सब ख़त्म होने वाला है, इमरजेंसी में चली गई, कलमे में पढ़ लिए, लेकिन फिर वापस आ गई. क्योंकि ज़िंदगी और मौत ये समझने की ज़रूरत है, और हम सबका बड़ा अटल यकीन है इस बात पे कि ज़िंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह को पता है कि कब आनी है, और ज़िंदगी अल्लाह की एक नेमत है. तो अगर हम जानते बूझते उस नेमत का ख्याल नहीं कर रहे हैं तो क्या ये नाशुक्री नहीं है ना ये नाशुक्री. और हम ख़वातीन ये सबसे ज़्यादा नाशुक्री करती हैं क्योंकि हम ख़वातीन अपनी सेहत का ही ख्याल नहीं करती हैं. बाकी सबका हम ख्याल कर रहे होते हैं, अपने घर वालों का ख्याल कर रहे होते हैं, अपने बच्चों का ख्याल कर रहे होते हैं, अपने मियाँ का ख्याल कर रहे होते हैं. मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा माशाल्लाह 13 साल का है, मेरी बेटी माशाल्लाह 12 साल की है. जब मुझे कैंसर हुआ तो उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन उस वक्त मैंने फिर अपनी आप को थोड़ा सा अपना मेंबर बना लिया क्योंकि उनके लिए ज़रूरी था. आज मैं हूँ
تو میرے بچے میرے ساتھ ہیں, میرا گھر میرے ساتھ ہے, میرا شوہر میرے ساتھ ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں عورتوں کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اگر کبھی کوئی تبدیلی, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے میرے خیال سے سائنٹیفکلی بہت ساری باتیں بتائی ہیں, کوئی تبدیلی نظر آتی ہے, اس تبدیلی کو محسوس کر کے ڈر کے بیٹھنا نہیں ہے. جب اگر ڈر لگے تو 2 منٹ کے لیے میرے بارے میں سوچ لیجیے گا, اور میرے جیسی بہت ساری خواتین کے بارے میں سوچ لیجیے گا جو کہ اس جنگ سے لڑ کے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. اچھا, پھر کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. ایک اور امید کی جو بات میں آپ کو بتاتی ہوں. لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ایک دفعہ کینسر آتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے, پھر تو انسان مر ہی جاتا ہے. تو پھر بھی ایسا نہیں ہوتا. میں ابھی بھی, مجھے 7 سال کے بعد ایک چھوٹی سی ریکرنس آئی ہے کینسر کی. اب میں اس وقت بھی ہمت ہار سکتی تھی نا, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. میرا ابھی بھی کینسر کا کچھ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, اور کچھ عرصے چلے گا, لیکن میں دیکھیں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں. کیا کسی کو لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے؟ اور یہ جو ساری خواتین میرے سامنے بیٹھی ہوئی نا, یہ جو پوری ٹیم, میری سہیلیاں جو سارے سامنے ہیں, یہ میری ہمت ہے. یہ روز میری ہمت بنتی ہیں, مجھے ہمت بناتی ہیں, اور ہم سب ایک جذبہ لے کے نکل جاتے ہیں بات کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. اور ریزن یہی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہاں کچھ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں کچھ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک ماں بن کے میں ماؤں سے آج ریکویسٹ کروں گی کہ ہم اپنی بچیوں کو ان کے جسم سے بہت دور کر دیتے ہیں. ہم مائیں اپنے بچیوں کو, کیونکہ ہمارا کلچر ہے, ہمارا ریلیجن ہے, ہم اپنی باڈی سے ان کو شائع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, دیکھنا نہیں ہے, محسوس نہیں کرنا ہے, شرم کی بات ہے. بالکل شرم کی بات ہے. بیٹیوں کو جسم کی عزت کرنا ضرور سکھائیں, لیکن بیٹیوں کو اگر ان کی جسم سے ریلیٹڈ کوئی ان کی بیماری کا تعلق ہے, اس سے مت ڈرائیں, اس سے مت جھجکائیں ان کو. کیونکہ جب تک بریسٹ کا ایک تعلق بھی ایسا ہے کہ ہم خواتین گھبراتی ہیں, تو ہم بچیوں کو بھی کہتی ہیں ڈھک کے رکھو, چھپا کے رکھو, کچھ نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی بچی آپ کی آ کے آپ سے کہتی ہے کہ امی مجھے ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے, تو اس کی بات کو دبائیں نہیں. اس کی شادی, اس کی آگے کی زندگی, اس سب سے اوپر اس کی صحت ہے, اور سب چیزیں ہو جاتی ہیں. میری 2 ایسی بچیاں ہیں جاننے والی جن کا شادیوں سے پہلے کینسر ٹریٹمنٹ ہوا, اور آج وہ بچوں کی مائیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ زندگیاں آگے نہیں بڑھتی ہیں. تو ماؤں سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی, اور بیٹیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ تم لوگ آگے کے فیوچر ہو. تم لوگ, میری بیٹی تم لوگوں جیسی ہے, میری بیٹی بھی 12 سال کی ہے, تو وہ بھی اسی طرح ہے. میں اس کو روز سمجھاتی ہوں. اب یہ بات, پیریڈز آ جاتے ہیں, شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنا خیال رکھو. ہم نے آج بریسٹ کے بارے میں جو بات کی ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے, میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ لیا ہوا, اور میں اس کے ہر پیریڈز کے بعد اس سے پوچھتی ہوں کہ تم نے اپنا چیک کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ڈر مجھے بھی لگتا ہے, میں بھی ماں ہوں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بچی اگر کوئی مسئلہ مجھے بتائے تو میں اس کو سالو کراؤں. تو سب بچیوں نے ڈرنا نہیں ہے, اور جن بچیوں کی امیاں یہاں نہیں ہیں, فار انسٹنس, یا بہنیں یہاں نہیں ہیں, واپس جا کے انہیں بتانا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کینسر, میں بلکہ بہت ساری جگہوں پہ بات کہتی ہوں کہ بریسٹ کینسر ہونا شاید تھوڑا قسمت والا کام ہے, کیونکہ بریسٹ کینسر ایک واحد کینسر ہے جس کا علاج واقعی ممکن ہے, اور بہت سارا ہائی ریٹ ہے آپ کا پرسنٹیج پہ جب ہم جاتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کی خواتین کا علاج بھی ہو جاتا ہے, اور وہ بہت اچھی کوالٹی آف لائف گزار رہی ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں, کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں, باقی کینسرز کے بڑے مسائل ہیں, بلڈ کینسر آ گیا, برین ٹیومر آ گیا, ان چیزوں کے مسائل ہیں بہت زیادہ. سو بریسٹ کینسر اگر ارلی فیز میں, جو پیغام ہم سزرلی کی ٹیم ہم لوگ لے کے نکلتے ہیں, وہ یہ ہے کہ شروع میں جتنا پکڑا جائے گا نا, وہ سب سے اچھی بات ہے. علاج آسان ہوگا, تکلیف کم ہوگی, پیسہ کم لگے گا, بہت سارے مسائل کم ہو جائیں گے. تو شروع میں ہی پکڑ کے اگر آپ نہیں کریں گے. ابھی پرسوں میرے پاس حیدرآباد سے ڈاکٹر صاحب ایک خاتون کی کال آئی, ان کی بیٹی کی, ان کی امی نے پچھلے 1.5 سال سے چھپایا ہے. آج ان کا میں نے اپوائنٹمنٹ آقا خان میں بلکہ کروایا ہے, اور اب ان کی حالت یہ ہوئی ہے کہ ان کا ہاتھ پورا سوجا ہوا ہے, بریسٹ کا سائز بہت بڑا ہو گیا ہے, بہت مشکل میں وہ سب. لیکن کیا ہوا, 1.5 سال سے چھپایا ہوا تھا. تو چھپانا غلط ہے. ابھی بھی امید ہے, ڈاکٹرس کو ہم نے بات کر لی, ان کا اپوائنٹمنٹ بھی ہو گیا, وہ آج حیدرآباد سے آنے 11 بجے ان کا اپوائنٹمنٹ ہے, اور اللہ کوئی رستہ کھولے گا ان کے لیے بھی. لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ اتنی سی گٹھلی ہوتی تو شاید آپریشن بھی بہت ہی چھوٹا سا ہو, شاید کیمو بھی اتنی زیادہ نہ ہو. تو بس یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. اور آخر میں جلدی آپ کا بہت, میں ہر جگہ یہ بات کہتی ہوں, اور آپ سب یہ دیکھو کہ ہماری سب قوم کی سب سے امپورٹنٹ خاتون جو ہے نا, انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا اس بات کا, وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں.
اللہ نے ایک, اور یہ میں ان کے سامنے صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے, لیکن اس بات کو سمجھو, اللہ نے شاید ایک سمینہ جی کی صورت میں ایک سورج بھیج دیا ہے ہمیں جو روز نکلتا ہے, جس کی روز چمک نکلتی ہے اس پیغام کو لے کے. اور میری ریکویسٹ ہے تم سب سے کہ اس سورج کی نا کرنیں تم لوگ بن جاؤ, کرن ہو نا سارے کے سارے, تو اس کی کرنیں تم بن جاؤ اور یہ کرنیں پھیلاؤ. اور اس پیغام کو میں بہت ہمبلی سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمت سے جڑے رہو, اور جو پیغام آج اتنا زیادہ ٹائم نکال کے یہ ساری ٹیم آئی ہے, اس کو بیکار مت جانے دینا. اپنے گھروں میں, اپنے محلوں میں جن جن عورتوں کو جانتے ہو, آپ کے گھروں میں جو گھر پہ کام کرنے والی خواتین کو جاتی ہیں, ان کی مدد کریں جس کی ہیلپ ہو سکتی ہے. کیا پتا کس کی دعا سے کہاں اس کے لیے کیا وسیلہ بن جائے. تھینک یو سو مچ. Now I would like to call the honorable chief guest to please come and share her great. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہنیں سبینہ کھتری, رخسانہ, اسماء, سب لوگوں کو بہت سلام. میں آپ سب کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج یہاں آپ کے درمیان موجود ہوں, اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں ان کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی. اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میں سبینہ کھتری کو ملاقات میری بعد میں ہوئی, مگر میں ان کی باتیں سن کے اتنا ان کو ایڈمائر کرتی تھی. ہمیشہ جب سے میں میرے خیال میں سن رہی ہوں ان کو, میں ہمیشہ بہت ایڈمائر کرتی تھی کیسی یہ خاتون ہیں, کیسا یہ کام کر رہی ہیں, کتنی ہمت ہے. اور آج بھی میں یہ کہوں گی کہ اکیلی چل کر, اور میرا خیال میں شی از دا ون, اور اتنی زوروں میں یہاں کام کر رہی ہیں. کیونکہ ایک زمانہ تھا جب میرا خیال ہم اس ایریا میں آتے ہوئے گھبراتے تھے. صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ مگر میرا خیال میں اب ایسا نہیں ہے. اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ اسکول کو بنایا جو مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. آپ کو میں کیا بتاؤں, ملاقات میری نہیں ہوئی تھی اور میں ان کی باتیں سنتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی اور بہت ان کو ایڈمائر کرتی تھی. میں مدینے گئی ہوئی تھی اور مجھے وہ چیز نہیں یاد کہ میں نے کس لیے ان کو فون, ان کا کچھ میسج تھا جو بہت ہی پریشان تھی, اور میں نے مدینے سے ان کو فون کیا. میں نے کہا کیوں پریشان ہے اور کیا بات ہوئی ہے, مجھے پوری یاد نہیں رہی, مگر مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو وہاں بھی یاد کیا تھا. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا. بہت خوشی ہوئی. اور پھر دیکھیں یہاں پر وہ تعلیم کے ساتھ جو ایک بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے, جو میں سب جگہ اس بات کو ذکر کرتی ہوں کہ یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کی ماؤں کی بھی ٹریننگ کر رہی ہیں, جو بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہمیں بچوں کے ساتھ گھر کو بھی ٹرین کرنا, گھر کی بھی ماحول کو ٹھیک کرنا ہے, جس میں یہ اتنا بڑا کام کر رہی ہیں کہ اپنی مدر اینڈ چائلڈ کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس کو یہ آپ کا یہ دیکھ کر بہت میں تو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. مجھے جب آپ سب لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا تھا کہ آئیں بریسٹ کینسر کے لیے, تو میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی. آج میں نے سب جیسے ہی مجھے موقع ملا اور میں یہاں اویئرنیس کے لیے جو آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت آرگنائز کیا ہوا ہے اس ایونٹ کے لیے انوائٹ آیا, تو میں نے بڑی اطمینان سے سبینہ کو کہا, سبین کو کہا کہ میں ضرور آؤں گی. اور آپ سب کو یہ دیکھ کے مجھے یہ بھی ایک خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ نے شروع تو یہ اکتوبر کا کیا, مگر اب یہاں پہ یہ جیسے کرن, میرا خیال میں ان کا خیال ہے کہ ہم کرتے رہیں گے. تو بہت اچھا بات ہے کہ صرف اکتوبر نہیں, اور ہمارا گروپ تو سمجھے اکتوبر کے علاوہ بھی ہم کر ہی رہتے اور یہ اویئرنیس کا پیغام پہنچاتی رہیں گی. بہت ہی اچھا ہے کہ اس کو ہم نے جب انشاءاللہ شروع کیا ہے تو اس ایسے جان لیوا مرض کو ہم ہر جگہ اس کو پہنچائیں تاکہ یہ بیماری کا علاج ہو. ہم اس بیماری کے اویئرنیس پیدا کرنے کی پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں, مگر مجھے آج ہی اس بات کو کہ اس موضوع پہ اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس موضوع پہ سب بات کر رہے ہیں. عورتیں بات کر رہی ہیں, میرا خیال مرد بھی بات کر رہے ہیں. مجھے میں یہ کہنا نہیں چاہتی, مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید کراچی میں پھر بھی کر رہے ہیں. ابھی تھوڑے جیسے انٹیریئر میں آپ سمجھو تو شاید وہاں کم یہ ہوگا, مگر انشاءاللہ جب یہ چلا ہے تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا.
اور مجھے یہ بھی لگا کہ نسبتاً پچھلے سال اس سال ہمیں کافی کامیابی حاصل ہوئی کہ ایون پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہماری جو سوشل میڈیا ہے جیسی فیسلٹیز ان کے پاس نہیں تھیں. تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ہم نے یہ سیل فون سے ان کے میسیجز دلوائے اور اس سے میرا خیال بہت فرق پڑا. ہاں وہ جو بھی سنا کووڈ کی وجہ سے ہمیں جلدی بند کرنا پڑا کیونکہ پھر ان کی ہیلتھ منسٹر کی ہمارے پاس فون آیا کہ ہمیں یہ کووڈ پڑ رہا ہے تو ہمیں پھر شروع کرنا ہے. آئی وش کہ تھوڑا سا اور چلتا تو اور لوگوں تک یہ میسیج پہنچ جاتا. اور پھر اس میں ہمارے پرنٹ میڈیا اور ان نے بھی ہماری بہت ہیلپ کر رہے ہیں. اور یہ جب میسیج ملا تو وہاں سے مجھے پنڈی میں بھی پیمس ہے وہاں لوگوں نے یہ بتایا ڈاکٹرز نے کہ دیکھیے اب عورتیں اس بات کو جب ٹیلی فون پہ سن کے ان کو یہ خیال ہوا کہ ایسی شرم کی بات نہیں ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. جیسے نبیلہ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ دیکھو یہ ہے ہمیں ایک ہم لوگ ہمارا کلچر ہمارا ریلیجن ایسا ہم لوگ کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھی طرح پہن مگر یہ آپ کی باڈی ہے آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ نہیں رکھو گے تو دوسرا تو نہیں کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا ان چیزوں کا خیال رکھیں اور کوئی بھی شرم کی بات نہیں ہے اس میں. ہماری دیکھیں پرنٹ میڈیا اور اس کے بعد ہم نے جب شروع کیا تو اس میں ٹی وی کے اینکرز ان کے اونرز جو تھے صبح کی جو مارننگ شوز تھیں ان کو بھی اپروچ کیا کہ آپ اس کے ساتھ ہماری مدد کریں اس کی اویئرنیس. اور بہت مجھے خوشی ہوتی ہے ٹی وی چینلز اور ان سب کا کہ دیکھیے انہوں نے یہ پبلک سروس میسیج دیا اور اس کے اخبارات اور میگزینس میں اس کے اوپر آرٹیکلس بھی آئے. دیکھیے لاسٹ فرسٹ ڈیٹ مجھے نہیں یاد اس میں ڈاکٹر الظفر مرزا ہے انہوں نے نیوز میں لکھا اور ایسے بہت سارے آ رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کامیابی کی طرف آگے ہیں انشاءاللہ. اور بہت خوشی اس سال ہم نے قومی اخبارات علاقائی اخبارات اس موضوع پہ بھی بات کری آرٹیکلس بھی پبلش ہوئے اور بڑوں کے شہروں میں ہمارے پیغام پہنچا. میں کوشش کری اور آپ سب کی اپنی ٹیم کی مدد سے سمجھے اس دفعہ پورے مہینے میں گلگت سوات اسلام آباد سے شروع کر کے کوئٹہ حیدرآباد سکھر لاہور اور لاہور اب پھر جا رہی ہوں 16 کو وہاں پھر ایک یہ ایم ایل ایز ہیں ان کا کاکس ہے اس سے اب وہ پورے سال ہر شہر میں ہر پروونس میں اس کی اویئرنیس کریں گی. تو اس بریسٹ کینسر کے آگاہی کے پیغام ہم سب مل کر پہنچاتے رہے. سول سوسائٹی نے ہاسپٹل نے اور آرم فورسز اور انہوں نے بھی ہماری بہت ہیلپ کری کہ یہ ہماری ڈیٹا بیس ایئر فورس اپنے ہر بیس پہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس سیمینارز پورے اکتوبر میں کروائے اور یہ انہوں نے کافی ہاسپٹل میں ایسا بھی ہوا کہ سلیکٹڈ نمبر جو پیشنٹس تھے تو ان کو ٹریٹمنٹ فری یا کم قیمت پہ کم رعایت کے ساتھ بھی کرا. این جی اوز بھی ہمارے ساتھ بہت سارے شامل ہوئے ہیں جیسے گرین اسٹار سب ستارہ وہ ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے. روش ہے وہ کر رہا ہے اور آپ لوگ سب کو شاید معلوم ہو کہ روش اور ایک ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ ہم نے ایک کال سینٹر کھولا ہے. ہاں اویئرنیس کال سینٹر ہے. اس کا نمبر بھی بہت آسان ہے جو آپ میرا خیال آپ لوگ بھی سب جگہ لے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بہت ہی آسان ہے. یہ آپ کو اویئرنیس دے گی. وہاں نرسز فیمیل ڈاکٹرز فیمیل نرسز بیٹھی ہوتی ہیں آپ کو بتائیں گی اویئرنیس دیں گی. ابھی ہم اویئرنیس تک پہنچے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اب یہ بھی کر رہے ہیں. اویئرنیس کے بعد آپ ان کو گائیڈ کرو جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کہیں فون کریں عورتیں جاتے ہوئے گھبراتی ہیں تو اپنی جو بھی پرابلمس ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو یہ آپ کو ہیلپ کریں. آپ سب جگہ اپنی بہنیں اور سب یہ ضرور آپ بتائیے اور فون بھی کریے تاکہ مجھے فیڈ بیک بھی ملے اس کا کہ کیا ہو رہا ہے. اور روش ہے اس کے ساتھ یہ ڈاکٹر ہے یہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے بہت ساری. مگر سب سے جو ایک بات ہے جو ہم میسج آپ کو ابھی نبیلہ نے بھی دیا سیلف ایگزامینیشن جو بہت ضروری. سیلف ایگزامینیشن آپ لوگوں کا کرنا اتنا ضروری. ارلی ڈیٹیکشن جلدی ہوگا تشخیص ہوگی اس کا علاج بھی ممکن ہے. اور ماشاءاللہ نبیلہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ کھڑی رہیں گی ہمارے ساتھ اور کام کرتی رہیں گی. بہت نبیلہ بہت مجھے خوشی ہے کہ آپ ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑی رہتی ہے. بیچاری کوئی مجھے لگ رہا ہے اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو چلو شکر اللہ کا.
اور دوسری اور پھر آپ لوگ اپنی بہنوں کو, دوسری خواتین کو بتائیں, اپنی بہنوں بیٹیوں سب کو یہ بتائیں کہ سیلف ایگزامینیشن اپنا دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ ہر مہینے, جیسے آپ کو ڈاکٹرز اینڈ سب نے بتایا, کیونکہ ارلی ڈیٹیکشن ہی اس کا پریونشن ہے, اور جتنی جلدی ہوگا علاج ممکن ہے. اور ہمیں سب کو بہت خوشی کی بات ہے ہمارے معاشرے میں خواتین اپنی صحت, اور دیکھیں نا, خواتین اپنی صحت کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. ہاں, آپ لوگ اگر چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو جو بھی ہو, ہاں 100 نوکر بھی ہو, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی, آپ صحت مند نہیں ہوگی, آپ کا گھر بکھر جائے گا. تو یہ مت سوچو کہ امیر ہیں یا غریب ہیں, بیماری صحت مند ہر کے لیے ایک ہی طرح ہے. ہاں, آپ کی تکلیف میں ہوگی, آپ بیمار ہوگی تو آپ کا گھر بچے سب بکھر جاتے ہیں. ذرا سا بھی سر میں درد ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیے کتنی آپ پریشان ہو جاتی ہیں. تو پلیز آپ ایک بہت اہم چیز ہے گھر کے لیے, ہر کے لیے. ہم لوگ تو ملک ہمارا 50% عورتیں ہیں, اور ہم اپنی چیزوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں. ہمیں اپنی صحت کا ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. آپ لوگ کی زندگیاں ہمارے ملک, ہماری گھر, ہماری ہر چیز کے لیے بہت ضروری ہے. تو پلیز ایک آپ لوگ اہم ستون ہو, ان کا صحت گھر کی خوشحال ہے, خوشحالی ہے, معاشرے کی خوشحالی کا دار و مدار بھی آپ پر ہے. میں امید کرتی ہوں کہ وہ دور نہیں کہ بریسٹ کینسر کی آگاہی ہم ہر کونے کونے میں پہنچائیں, اور انشاءاللہ اس سے ہم بہت ساری قیمتی جانوں کو بچا لیں گے. میری آپ سے سب سے صرف یہی بہت زیادہ درخواست ہے کہ سیلف ایگزامینیشن یہ زور دیں, یہ پیغام عام کریں کہ مرض علاج, یہ مرض لا علاج نہیں ہے. پر وقت تشخیص سے بہت سی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی. ہمیں اپنے اندر سے جھجک ختم کرنا ہے, جیسے یہ آپ کو بتا رہی تھی. ٹھیک ہے, اٹس یور پارٹ آف یور باڈی, مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دو, چھوڑ دو. آپ جب ہر چیز کو دیکھتے ہو, ہر چیز کا خیال رکھتے ہو, تو اس کو کیوں شرم میں اپنی کی جان کیوں آپ کر دیں. تو پلیز آپ سب بہنوں سے یہ ہے, اور ہم جب بھی جاتے ہیں, ہماری ٹیم جب بھی جاتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ ایک بچی, ایک بہنیں, ایک بیٹیاں اور مائیں ہر 10-20 بہنوں کو یہ بات کا میسج دیں, ہاں, کہ یہ آپ کا ایک جسم کا حصہ ہے. آپ اچھی طرح, میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہی کہ آپ غلط کچھ کام کر رہی ہو, کپڑے پہنو, اچھی طرح سے عزت کرو, رہو, مگر اپنا خیال خود ضرور کریں. ہاں, اپنے بھائیوں کو بھی بتائیں کہ یہ بہنوں کی اور ماؤں کی کیسے عزت کریں, یہ کس طرح دیکھیں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ ڈسکس بھی کریں آرام سے اپنی بہن کسی سے, مگر اس کو دیکھو ضرور, آپ اس کو اویئرنیس ضرور پہنچاؤ. اور اگر آپ کو تھوڑی سی کوئی چیز نظر آئے تو فوراً آپ ڈاکٹر کو دکھائیں. ہاں, اس میں بالکل پریشان اور جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جیسے یہ کال سینٹر بنایا ہے, اور یہاں پہ آپ سبینہ یہ بھی میسج دیں, اور میں اور بھی انفارمیشن بھی لینے کی ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا حد سے کوشش کریں کہ اس کے ٹریٹمنٹ کی آسانیاں ہوں. جیسے آغا خان ہاسپٹل نے ہم سے وعدہ کیا ہے, اور انشاءاللہ کہ دیکھیں ٹریٹمنٹ تو آغا خان میں بہت اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آغا خان جائیں, مگر کاسٹ بہت زیادہ ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے لاسٹ میں جب میں گئی تھی تو ایلمنائی سے فنڈ ریزنگ کری, اور اس سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جتنا پورا میموگرام بھی انہوں نے, ان کا شاید 9-10 ہزار تھا, 3,000 انہوں نے کر دیا تھا. اور اس کے لیے اب وہ ٹریٹمنٹ کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ایسی جو ڈیزرو نہیں کرتی ہوں ان کی خواتین کے لیے وہ ٹریٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. تو آپ یہ میسج دیں, میں اور بھی آپ کو کنفرم کروں گی کہ کتنا حد تک کیا ہوا, ان کے پاس کتنی فنڈنگ ہوئی, اور انشاءاللہ کریں گے. وہ لوگ کرتے بھی ہیں, تھوڑا سا یہ ایک عام سا کانسیپٹ ہے کہ وہاں پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں, جو افورڈ کر سکتا ہے ان سے لیتے ہیں, مگر فری بھی کر رہے ہیں. شوکت خانہ انشاءاللہ یہاں ہاسپٹل کھل جائے گا تو اور بھی آسانیاں ہو جائیں گی. اور دیکھیں مجھے یہ بھی بڑے ایک بات طے ہوا کہ اگر ہم لوگ ایفیشینٹلی, جیسا یہ اسکول اتنا ایفیشینٹلی چل رہا ہے, اگر ایفیشینٹلی چلائیں تو ایک بھی مشین میموگرام ہو تو بہت سارے میموگرامس ہو سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ سے بھی ڈاکٹر سمیہ میرا خان میں تھوڑا سا ڈائگنوز ہو سکتا ہے. شوکت خانہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, اس میں صرف 2 میموگرام مشین ہے,
وہ کہتے ہیں ہم ہر روز کے 60 میموگرامس کرتے ہیں, تو ویک میں 360 400 اگر ہو گیا تو بہت اچھا کوریج ہو گیا. تو جب یہ لوگ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میموگرام مشین لگائیں, یہ کریں, تو میرے خیال میں اگر اچھی طرح ہم لوگ انشاءاللہ کام کریں تو ہم اچھا خاصا کور کریں گے. اور اگر خود آپ لوگ سیلف ایگزامینیشن کرتی رہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا ہے. اور رکھیے زہر نشین کی یہ بیماری لا علاج ہے نہیں ہے, اس میں آپ اگر جلدی کریں گی اور ڈیٹیکشن ہو جائے گا تو اس میں ٹریٹمنٹ بھی آسان ہے. اور میں آخر میں اس جو ساری آرگنائزیشن ہے ایک بار شکریہ ادا کروں گی کہ اس تقریب میں ایک ایسے نوبل کاز کے لیے منعقد کی گئی ہے. اور کرن فاؤنڈیشن جو کرن ان کا اسکول ہے, میرے خیال میں اس کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ایریا کو لے کر اور یہاں کر رہی ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ اس کو آن اینڈ آف ہر دوسرے مہینے چھوٹا موٹا کرتی رہیں, دوسری بہنوں کو بلا کے یہ میسج دیتی رہیں گی انشاءاللہ, جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ اس مہم میں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. اور انشاءاللہ ایک اور بھی آپ کو میں بات کہوں کہ یہ تو میرا گروپ اتنا اچھا پورے پاکستان میں شاید بن ہی گیا ہے. اب میں پرسن وتھ ڈسیبلٹی پہ 2 سال سے کام کر رہی ہوں, اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. ہم سب بہنوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس کے ساتھ بھی میرے ساتھ آئیں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت ہم نے اس کو بھی اتنا نگلیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو اس پہ اب انشاءاللہ بہت آج بھی میں اتفاق سے مجھے کچھ تھا, میں آ رہی ہوں اسلام آباد میں, پریزیڈنٹ نے اسی کے لیے پوری ایک میٹنگ پورے گورنر چیف منسٹر سب کو بلایا ہوا ہے, ورچوئل ہو رہی ہے اور اسی وقت ہے وہ. اور اس میں یہی کہ سب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کیا ڈسیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہو, کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں کیا کمی ہے, کوٹا کتنا ہے, ان کو جابس مل رہی ہیں نہیں, ان کو ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم سب جیسا آپ نے یہ ساتھ دیا ہے اور سب اس پہ بھی کام کریں گے. ٹیم کا میں نے آپ کو ذکر کیا, میں اپنی تمام ساتھیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہر قدم میں میرے ساتھ, یقین ہو چلا ہے کہ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم کبھی کمزور نہیں رہیں گے. انشاءاللہ ہم لوگ سب ساتھ کام کرتے رہیں گے اور اپنی یہ خواتین کو پیغام ہر جگہ پر جانے میں آپ سب بہنیں میری مدد کر رہی ہیں, جس کا بہت میں تہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آئیے مل کر عہد کریں کہ ہم نے پورے پاکستان خاص طور پر دور دراز علاقے ان میں اپنی بہنوں کو یہ پیغام پہنچائیں تاکہ جتنی بھی ہم جانیں بچا سکتے ہیں ہم بچائیں. کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں 40-45% ڈیتھ ریٹ ہے, اور ساری دنیا میں بریسٹ کینسر سے 98-99 ریکوری, کیونکہ ہم لوگ اویئرنیس دیں. اسی لیے ہم اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں کہ اویئرنیس دیں, جلدی ڈیٹیکٹ ہو, جلدی اس کی ٹریٹمنٹ ہو اور ماشاءاللہ سے صحت مند ہوئیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ یہاں آنے کا. سبینہ, میں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میں آپ کے پاس آئی, اور جو بھی آپ ہوگا انشاءاللہ ہم سب مل کر اس پہ ہر چیز پہ کام کرتے رہیں گے. اور جیسی آرگنائز طریقے سے آپ کام کریں گے, آئی ریئلی نیڈ یور ہیلپ. اور بہت شکریہ, اللہ ہم سب کا حامی ناصر, پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. Mrs. Alvi, now at the end of the program, I would like to call Mom to please. Yeah, she is our mom. Jazakallah. Asma, I was just میری امی کو بریسٹ کینسر ہے, کافی سرجری ہو گئی ہے, اور بینگ ان ڈاکٹرس فیملی بہت لوگ مجھے یہاں جانتے ہیں. میرے والدین ڈاکٹر ہیں, میرے بھائی آنکولوجسٹ ہیں, جس کی وجہ سے ڈیٹیکشن جو ہے وہ, کیونکہ سیلف ایگزامینیشن کا ایک ہم سب کو پتہ ہے, میری مدرس سائڈ پہ کینسر ہے تو میری بیٹی کو بھی پتہ ہے. سنس شی واز 12 ایئرز اولڈ تب سے اس کو ہم نے یہ سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی چیک کرنا ہے. سب سے بیسٹ چیک صابن والے ہاتھوں سے ہوتا ہے جب آپ شاور لے رہے ہوں. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جو آج سے میں سمجھتی ہوں 20-25 سال پہلے ڈیفینس میں میرے جو فرینڈس کا ایک سرکل تھا تو ہم نے کیمپین کی تھی ٹو اسپریڈ دس اویئرنیس, اور لیفلیٹس پرنٹ کیے تھے جس میں وہ پوری اسٹیپ بائی اسٹیپ
सेल्फ एग्जामिनेशन, तो मुझे ना एकदम जैसे सारी हिस्ट्री सी घूम गई. अम्मी मेरी अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनकी सर्जरी हो गई है, तो हमने उनका वो तकलीफ दे वक्त मतलब डिसाइड है, तो वो भी याद आ रहा है. और बहुत हिम्मत वाली हैं और बहुत अच्छा आपने जिस तरह समझाया. और सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसा टॉपिक जिस पे बात करना भी लोगों को मुश्किल लगता है, ये कैंपेन की वजह से आसान हो गया इस पे बात करना. अगर हम इसको इतनी इस तरह से ना करते जिस तरह से आपने किया है कि इसको एक सेलिब्रेशन बना दिया है, तो हम इस पे बात कर पाते हैं. वरना छुप छुप के कारपेट के नीचे डाल के बात करने से कभी भी बात नहीं पहुंचती किसी को भी. तो बिल्कुल भी इसमें शर्माना नहीं है हमें. ये जैसे सबने कहा कि जैसे एक हमारे चेहरे पे दाना होता है, वो भी हम ध्यान से देखते हैं, इसी तरह इसको भी हमें चेक करना है प्लीज़. मैं खुद जानती हूँ कि ये कितनी तकलीफ दे चीज़ है. कीमोथेरेपी से गुजरना, लेज़र ट्रीटमेंट से गुजरना आसान नहीं होता, और हम इससे बच सकते हैं. जितना अर्ली स्टेज होगा इतना कम हमें उसमें कीमोथेरेपी भी करानी पड़ती है. So Jazakallah khair, thank you so much Sabeen for always being there. Sabeen के messages, Sabeen जो ताकत देती हैं, जो प्यार भरे messages इनके आते हैं, वो हिम्मत मुझे भी देते हैं. And thank you डॉक्टर समिया, आपने जिस तरह से इतनी सादगी से समझाया, बहुत अच्छा लगा. एक मिनट भी अटेंशन यहाँ से वहाँ नहीं हुई. Small just like मैं पहली बार आपसे मिली हूँ, लेकिन there's a special connection I feel when you speak about it, even though I'm not personally a patient, but आपके घर में जब कोई होता है तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है उसमें. जज़ाकल्लाह. रुखसाना जी बहुत शुक्रिया, आप आए हैं यहाँ. एंड अबव ऑल समीना जी, पता नहीं कब से मैं वेट करेंगी कि आप आएँ इधर से. जज़ाकल्लाह, आप आएँ. थैंक यू सो मच. आपने इतना प्यार से बात की, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि मदर ही हमसे बात कर रही हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. बच्चों, मेरी मदर्स जो यहाँ हैं, ये सब माएँ जो पीछे हैं हमारी बैठी हैं, ये सब जानती हैं कि हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा इधर गुफ्तगू होती है. और इनमें जितनी मदर्स यहाँ बैठी हैं, इनमें से हर एक मदर छोड़ के दूसरी मदर खुद स्पीकर है. ओह यस, ये खामोश बैठी हैं, ये खुद इतनी बड़ी स्पीकर्स हैं कि जो कुछ ये यहाँ से सीख के गई हैं, ये हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको फैला सकती हैं, क्योंकि ये तो एक कॉल पे लोगों को जमा कर लेती हैं अपने घरों में. तो जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ इस बात का जिक्र ज़रूर करें कि अपने आप को चेक करें. ठीक है, करोगे आप लोग? या बच्चे आप भी अपने आप को देखें, अपने फ्रेंड्स को भी अपना ख्याल करें. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ही हमारी किरण फाउंडेशन में ही हमारी कुछ बच्चियों को हमारा अर्ली डिटेक्ट किया और वो ठीक हो गई हैं. और वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनको अवेयरनेस थी, उन्होंने अपने आप को चेक किया. अर्ली स्टेज हो रहा है और मर्दों में भी हो रहा जी है. जी, मैं उसमें भी हो रहा है. जी. तो अब भाई बहन सबको जी हाँ, मैं यही डॉक्टर समिया से उसको पूछना चाह रही थी कि ये सिर्फ औरतों में नहीं है ये बीमारी. 1-2% है कि जो मर्दों में मैडम में भी होता है. जी. इस्लामाबाद में मैं एक सेशन में गई, हम उस साहब बैठे थे जिनको था. अच्छा जी, उनको डायग्नोज हुआ और कहते कि मैं ट्रीटमेंट हो रहा है, बट जी. कहते ये हैं कि मर्दों में बहुत पेनफुल है. उसकी एक दो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई प्रूवन है या एविडेंस है इसके पीछे, लेकिन अगर जान लें तो कोई हर्ज भी नहीं है उन चीज़ों को छोड़ने में. एंड वो है बहुत हाई लेवल ऑफ शुगर कंजम्पशन. हमारी चाय जो हम पीते हैं, खासतौर से ढाबों वाली, और जो यहाँ के इधर भी मैं कभी भी किसी के घर जाती हूँ तो बड़ी मीठी चाय होती है. चीनी के बगैर चाय का तस्वुर ही नहीं है. चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इसको इनकरेज करता है, कैंसर के सेल्स को बहुत तेज़ी से ग्रो करता है. तो ये कोई एविडेंस अभी तक हमें प्रूफ नहीं मिला है कि शुगर की वजह से कैंसर हुआ, लेकिन ये प्रूवन है कि अगर है प्रूवन हाँ बढ़ जाए. जी. तो आप शुगर का इस्तेमाल जो है ना, यहाँ आप सबको पता होगा कि हमारे इलाकों में चीनी बहुत इस्तेमाल होती है. सुबह सुबह भी चीनी रोटी बच्चे खाते हैं, सुबह सुबह चाय बिस्किट, चाय में भी चीनी, बिस्किट में भी चीनी. तो हम हर बच्चे से पूछते हैं बेटा सुबह क्या खाया? चाय बिस्किट. तो ये चीज़ें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना. चीनी का इस्तेमाल घर में, अगर यहाँ से जितने लोग आज घर जा रहे हैं अगर ये चीनी का इस्तेमाल भी कम करते हैं तो सुनो बजट भी कम हो जाएगा और सेहत का भी ख्याल रखें. बहुत ख़राब है चीनी. सफ़ेद शुगर एक जहर है.
باہر ملکوں میں تو اس کو زہر کا نام دے دیا گیا ہے کہ چینی ایک زہر ہے. تو گڑ کا استعمال اس طرح کر لیں, تھوڑے دن میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا, چائے اچھی لگنے لگے گی کم چینی کے ساتھ. اگر 2 چمچ لیتے ہیں تو بلکہ یہاں تو 4 چمچ بھی لیتے ہیں, تو آدھا چمچ کر لیں, بس اتنا کریں. اس سے یہ کینسر اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. سو تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا, جزاک اللہ, آپ کا بہت شکریہ. مجھے بار بار آپ کی سیکیورٹی ٹیم نے کہا تھا ٹائم نہیں ہے, آپ ماشاء اللہ وقت سے بہت زیادہ رکی ہمارے پاس. سو تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ.